فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اسی کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پلڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پرے ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے اور کئی دن کی الجھن سلجھ گئی تو میں گینگ کی لڑکی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ کبھی تم ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ آپ مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، نہیں تو زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ سر پر کیپ اور وجیح چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے اس نے اسے دیکھا تھا۔ گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں؟ مائے فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا تھا۔ اس پہ بے حد غصہ آیا۔ اس نے شاپر اسے تھما دیا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا اس تک آیا۔ خان گیٹ بند کرو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا ہوگا۔ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس دن رات کو لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے پردے نفاست سے بنے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں نفاست سے لگے مغلیہ دور طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے معزز سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کی تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بیجا میں رکھا تھا، اور یقیناً وہ اس کے لیے آپ پر دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ آپ اس وقت ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ دیوار نہ پھلانگتی تو میں رات ہی میں آپ کا بیان لے کر آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ، اس کا دل چاہا وہ گملے سے اس کا سر پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔
وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا بھولی نہیں، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ اگلا سین، لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اندر جانے لگی۔ محمل غفران چاچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ السلام علیکم، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ مصحف ناول پارٹ 6۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اندر جانے لگی۔ محمل غفران چاچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھ کے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے؟ واٹ؟ غفران چاچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں؟ نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بول رہی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا، میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی، آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی اور چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھ رہی تھی۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں؟ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے پٹتے دیکھ رہے تھے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پر بے حال سی گری، چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کی ایک ٹھوکر مار کر غفران چاچا باہر چلے گئے۔ امی امی، وہ صوفے پر گری، منہ پر بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو لیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تم سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پر، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کے بددعائیں دیتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا احسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پر ڈالے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپٹ پر بکھرے کشن اور ایک صوفے جسے ٹھوکر مار کر جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پر سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل، وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ مر جاؤ تم، ایک دم بازو ہٹا کر اس نے احسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی۔ خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پر ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں، سب کے۔ محمل، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا؟ میں۔ مر جاؤ تم سب، وہ پوری قوت سے چلائی اور پھر یکدم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلا سین، رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مدھم سی چڑچڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دھکتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی لاؤنج تک آئی، ساتھ ہی فون سٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تب مسرت گھر میں ہی تھی، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھی تھی، لائٹ آن کر رکھی تھی، سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پر سرخ نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑ سے۔ وہ کارڈ
ابھی تک جینس کی جیب میں تھا۔ اس نے مرار تڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چونکی سی ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چونکنی سی ہیلو سنائی دی۔ میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل، کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی۔ آنسو اس کے چہرے پر لڑکتے گئے۔ محمل بولو، مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید جلد اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ ان قریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤں؟ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرپھرا شخص ہے۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف گواہی دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں۔ ہاں، وہاں سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ آپ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ اگلا سین۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سے چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی، اگر نکلتی بھی تو کوئی اسے بات نہ کرتا تھا۔ اس روز بہت سوچ کے وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں کا ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار ہی بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسے ہی پرسکون تھی جیسے وہ ان کو چھوڑ کے گئی تھی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ بایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور وہ سحری چمکدار کرسٹل سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں کھڑی دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی مختلف راہداریوں سے گزرتی اپنے آفس تک لے آئی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز سے شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پر گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں چندیائے کر چہرہ پیچھے کر لیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ وہ یقیناً اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پر آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے؟ تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کے پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کہاں پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہے، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھاتے رہتے ہیں، اور قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے
تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن آ جاتا ہے سمجھ؟ ہاں کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لیا اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیش گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکا لی۔ اس کی امت کی اناجیل اس کے سینوں میں ہوگی۔ وہ بے اختیار کی اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا ناخن نفاست سے تراشی تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بےہودہ گو۔ نام احمد ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کی اذان دینے والی کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر سے شروع سے پڑھنے لگی۔ ملک شام ہوگا۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل جائے گی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفسیر میں تو پڑھی جا سکتی ہے، علم پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑا تھا میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مذہب زبین بین سالک لا الہ الا اللہ واللہ الہ الا اللہ۔ فرشتے پین کی انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے دریا تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جگہ پر انگلی گزارتی کسی کتاب کی تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے کتاب پر انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اچھا سوال ہے۔ یہ سورت بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھوں والی انگلی ایک لفظ پر رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پر جھکی۔ البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ اور ضرور کے ضمائر کو نکا تو دو تین حرفی لفظ رہ جاتا ہے۔ ہے نون کاف یعنی حنک۔ حنک کے تین معنی ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کے کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑوں کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ڈالی جاتی ہے۔ اور قرآن اس لیے عربی میں اترا ہے۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میں، میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ تو پھر تو یتیم تو نہیں ہوئی۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوئی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے سے اسے یوں ہی بے اعتبار نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک لیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم، فرشتے باجی نے کہا تھا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اس پر اسپیکٹس کے صفحے
पलट कर देख रही थी प्रॉस्पेक्टस के सफ़े पलट कर देख रही थी। इल्मुल किताब परसों पहली क्लास है। मैं फरिश्ते को साफ इनकार कर दूंगी, भले वो बुरा माने। बस पूरा देख कर वापस कर दूंगी। वो सोच रही थी, और ये फॉर्म फुल करके किधर देना है? इसी डेस्क पर। और फीस? इल्म की फीस नहीं होती। फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे। हम कुरान पाक के चार्जेस नहीं लेते। तो ना ले, मुझे कौन सा दाखिला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट कर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूंगी। उसने खुद कलामी की थी। वो बैग को स्ट्रैप से थामे हाथ गिराए यूं थके थके कदमों से चल रही थी कि बैग लटकता हुआ हवा में छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी, जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करवा के फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। तब ही किसी के दौड़ते कदम इसके करीब आके सुस्त पड़े। कैसी हो? कोई इसके पास आ खड़ा हुआ था। उसने हौले से सर उठाया। कैसी हो? कोई इसके पास खड़ा था। हुमायूं बहुत संजीदगी से इसे देख रहा था। स्याह ट्राउजर पे रफ सी शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी फूली सांस जैसे तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क तो पड़ता है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ ना करो। वो इसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी, जो सामने दरख्तों की भाड़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गिर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी इनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर लें सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए। वो दुख से झटकती उठी और ज़मीन पर गिरा बैग स्ट्रैप से उठाया। कमज़ोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी फ़िक्र में भी गर्ज छुपा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज़ तेज़ कदमों से सड़क पर आगे बढ़ गई। वो शाने उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए इसने लहजा भर को मुड़कर इसकी तरफ देखा। ज़रूर था, जो सर झुकाए तेज़ तेज़ सड़क के किनारे चलती जा रही थी। हुमायूं पलट कर ड्राइववे पर जॉगिंग की तरफ भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की भाड़ और बेंच फिर से वीरान हो गए। हेलो। वो बेड से टेप लगाए घुटनों पे प्रॉस्पेक्टस रखे पढ़ रही थी जब दरवाज़ा खुला। आवाज़ में महमल ने सर उठाया। चौखट पे आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउज़र के ऊपर स्लीवलेस सफ़ेद शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आए थे। पतली कमान सी भुएं उठाए वो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हो? वो सीधी हो बैठी ऊपर और प्रॉस्पेक्टस नामहसूस तरीके से एक तरफ खिसका दिया। फिट। वो बेतकल्लुफ़ी से बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए इसके दरवाज़े पूरा बंद कर दिया। महमल बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां फेरते भुएं सुकेड़ते कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम बनाना देना चाहिए था। बाद दफ़ा आगा जान बहुत ज्यादती कर जाते हैं, है ना? उसने राय मांगी। महमल ने एक नज़र दरवाजे को देखा, जो बंद था। मालूम नहीं। तुम कहो तो मैं अब्बा से कहकर तुम्हें बड़ा बेडरूम दिलवा दूँ। ये ख्याल इतने सालों में तो आपको नहीं आया, आज क्यों? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। उसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं। खैर, आगा जान की ही क्या बात। खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की। कम अज कम घर की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। आपको आपको मेरा यकीन है? उसे झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद कौन नहीं जानता। और अब ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? मोहतात हुई। ये तुमसे एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था इसका? हुमायूं। इसका अंदाज बेहद सरसरी था। हुमायूं दाऊद। कुछ कुछ इसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, इसके घर फवाद तुम्हें ले गया था ना? किधर रहता है वो? आरजू बहुत लापरवाही से कहती इधर उधर देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजू बाजी कि वो किसका घर था। फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है, आपको चाहिए? हाँ बताओ। और एकदम अलर्ट सी हुई। सारा सरसरीपन उड़नछू हो गया। 15 पर कॉल कर लें, यही नंबर होता है पुलिस वालों का। इसने मुस्कुराहट दबाने पर प्रॉस्पेक्टस फिर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, चलती हूँ। आरजू नागवारी से कहती हुई तेजी से उठकर बाहर निकल गई। उनका भी कैसा दिल है, फुटबॉल की तरह फवाद और हुमायूं के दरमियान लुढ़कता रहता है। उसने इस्तेहज़ाइया सर झटक कर फिर से प्रॉस्पेक्टस उठा लिया। अगला सीन। आज कितने ही दिनों के बाद वो खुद से नाश्ते की मेज पे मौजूद थे। किसी ने इसको मुखातिब नहीं किया। वो खुद भी खामोशी से तेज तेज लुकमे ले रही थी।
سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ تو اس پر جیم لگاتے اس نے چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹی ٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی، یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیوزی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے سکارف کافی اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے سکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے اپنے سر پر لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھی نیچے ہال تک جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پر اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ کمرہ بھرا ہوا تھا، قالین پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، ان سے بہت سلیقے ٹرے ہال وسیع و عریض سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں ہی میں مودب بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا، وہ ہال کے آخر میں تھی۔ ان کے سامنے ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پر میڈم کی کرسی اور میز تھا، ان کے پیچھے دیوار پہ کیلی گرافی آویزاں تھیں۔ قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار ساتھ لگ کر کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصے انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا ہے، الصیام، کتاب الحج و عمرہ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، باقی ایک سپارہ تھا۔ صفحے پر بڑے بڑی 5 عربی کی سطریں تھیں اور ہر دو کے درمیان خالی 2 لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ اور ایک چوکور زانے میں لکھا ہوا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور کے کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو ریلیجن مذہب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دین ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیات یا حدیث سے ملتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹو رٹ کہتے ہیں۔ الحمد میں روٹ ورد ہاں میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسے حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو کولیسٹرول ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے کہ بس جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز پڑھائی میں اتنی مصروف رہی، فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی، کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے اسے صحیح لگی تھی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا، نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینے کے منافقوں کا ذکر۔ نہیں، اب مسلمان ہے، اتنا تو پڑھ ہی رکھا ہے۔ ہاں، یہ وہ باتیں ہرگز نہیں تھی جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کا مجموع ادا کرتی تھی۔ مثلا با زیر بی ہوتا ہے، مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی، اور یہ ساری امیاں نامیاں اور دائیاں جو ہمیں پڑھائی سکھاتی تھی، سین، صاد اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا۔ جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں۔
قرآن میں تحریف کے کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں، انگریزی کو تو خوب برٹش امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جسے زیر و زبر کا اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا، اسے شروع میں تو عجیب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کسی غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے اسے بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوزوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہالے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھٹا کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی؟ دروازہ ہولے سے کھلا، وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی رہ گئی، پھر جیسے بھکلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آقا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی، وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں کافی نرمی تھی، وہ کسی معمول کی طرح اس کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روک کے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو، میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے، اور جو کچھ کہہ نہ سکی بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی تو ان کے سامنے بیڈ پائنتی پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رک کر ان کی نگاہوں اس کے چہرے پر جمی تھی، وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف گواہی دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور ایک بزنس ڈیکنگ سمجھو، یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی، فیصلہ کرنے میں ایک پل بھی نہ لگا۔ بھاڑ میں جائے ہمایوں، حبس پہ جا، میں تو اس نے بھی مجھے رکھا ہے۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد کے گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پر یوں ہی حکومت کرے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو اور اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی، کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا، تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا معلوم نہیں۔ اچھا، اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پاس دیکھا، ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی، وہ جہاز پہ گیا ہے۔ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے، اس سفید سر پر جھوٹ تو نہ بولیں۔ نہیں ملنا چاہتا تو منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں۔ ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے، پھر اور کیا کرتی؟
बेजार सा तासुर चेहरे पर सजाए बैग उठाए वो सुस्त रवि से बरामदे की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं, उसने मुझे हब्से बेजा में रखा था। उसने चप्पल रैक में उतारी और खुद को घसीटती हुई नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। मगर अगवा तो नहीं किया था, मैं इधर अपनी मर्जी से ही गई थी, तो इस पर यूं अगवा का इल्जाम लगा देना झूठ नहीं होगा। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीने से नीचे उतर रही थी। नहीं, झूठ कहाँ, उसने डील तो की थी। अगवा और खरीदना एक ही बात है। अगर जरा सा लफ्जों का हेर फेर कर दूं तो क्या है। उसने कुर्सी पर बैठकर किताबें साइड टेबल पर रखी और साथ बैठी लड़की के सिपारे पर झांका और फिर मतलूबा सफ़ा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी। वो आज बहुत लेट थी, आज भी लेट थी। फवाद के खिलाफ गवाही ना भी दूं तो भी वो सज़ा पाएगा, और वो इतना बड़ा एएसपी, कोई मेरे बयान से इसे सज़ा थोड़ी ना मिलेगी। बस लफ्ज़ों को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या है। मेरी नीयत तो साफ़ है। मतलूबा सफ़ा खोलकर उसने पेन का कैप उतारा और आज की तारीख लिखने लगी। और तुम झूठ को सच के साथ ना मिलाओ और ना तुम सच को छुपाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। मैडम मिसबा की बात पे जैसे करंट खाकर उसने सर उठाया। वो अपनी चेयर पर बैठी किताब से पढ़ रही थी। उसने बेख्तियार अपने सिपारे को देखा। इस सफ़े पर सबसे ऊपर यही लिखा था, तुम मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो और सिर्फ मुझसे ही डरो। और तुम झूठ को सच से ना मिलाओ और ना तुम हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। वो सुन सी, बेहद साख्त सी, फटी फटी निगाहों से इन अल्फाज को देख रही थी, मगर इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सारी आवाज़ें जैसे बंद होकर रह गई थी। वो बिना पलक झपके इन्हीं अल्फाज को देखे जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्स को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते? उसे ठंडे पसीने आने लगे। जरा देर पहले गार्ड को की गई नसीहत इसके कानों में गूंजी। इससे लगा वो किताब इसे इससे ज्यादा जानती है। फिर मैं क्या करूं? उसका दिल कांपने लगा था। बेख्तियार इसने रस्सी थामना चाही, कलाम की रस्सी। वो ना जानती थी कि दूसरे सिरे पर कौन होगा, मगर इसे यकीन था कि दूसरे सिरे पर कोई ज़रूर मौजूद है। सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक वो नमाज सब पे भारी है, सिवाय इनके जो डरने वाले हैं। उसने वहशत ज़दा सी होके सर उठाया। पिंक स्कार्फ वाले बहुत से सर अपनी किताबों पर झुके थे। कोई भी इसकी तरफ मतवज्जो ना था। उसने फिर से इन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवीसी ना थी। बात, ओ माय गॉड, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इट्स टॉकिंग टू मी। साथ बैठी लड़की ने सर उठाया। तो ये टॉक ही तो है, कलाम। इसको हम कलाम पाक इसलिए तो कहते हैं। वो सादगी से कहकर अपने सिपारे पे झुक गई। महमल ने सिपारा बंद कर दिया और कुछ भी उठाने बिना तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। फरिश्ते अपने ऑफिस में आई तो वो इसका इंतजार कर रही थी। महमल, तुम? मैं आइंदा नहीं आऊंगी, मैं मदरसा छोड़ रही हूँ। वो जो कुर्सी पे बैठी थी बेचैनी से खड़ी हुई। इसकी आंखों में अजीब सा खौफ और घबराहट थी। फरिश्ते ने आराम से फाइल मेज पर रखी और कुर्सी की दूसरी जानिब जगह संभाली। खिड़की के ब्लाइंड्स बंद थे, कमरे में छाँव सी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? बैठो। वो मेज की दराज खोल कर झुकी, कुछ तलाश करने लगी। महमल बमुश्किल जब्त करती कुर्सी पर टिकी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वजह से भाग जाए। मैं नहीं आऊंगी फरिश्ते, उसने दोहराया। वो अभी तक दराज में मसरूफ थी। फिर कहाँ जाओगी? बस कुरान छोड़ रही हूँ। इसे छोड़कर कहाँ जाओगी महमल? वो कुछ कागजात निकालकर सीधी हुई इसे देखा। अपनी नॉर्मल लाइफ में। तुम्हें ये एबनॉर्मल लाइफ लगती है? ये मुझसे बात करती है फरिश्ते, वो दबी दबी सी चीखी। आप समझ नहीं सकती मैं कितने कर्ब से गुजर रही हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप समझ नहीं सकती। मैं समझती हूँ, जब कुरान मुखातिब करने लगा तो सभी इस कर्ब से गुजरते हैं। नहीं, उसने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। वो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हुआ, आप तसव्वुर नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है तुम पहली हो? उसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और दूसरे और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। हम इंसान ही तो ये बोझ उठाने के काबिल हैं, फिर तुम इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? हम पहाड़ होते तो ना सहार सकते, दब जाते। वो मेरी सोचें पढ़ रही हैं फरिश्ते। वो मखलूक नहीं है, वो कलाम है। बात है अल्लाह की बात, और अल्लाह ही तो सोचें पढ़ सकता है। वो गुमसुम सी सुन हो गई। मैं अल्लाह से बात कर रही थी। तुम्हें कोई शक है? मगर ये 1400 साल पुरानी किताब है। ये कैसे हो सकता है कि पास्ट माजी में होकर हमसे 1400 साल बाद के फ्यूचर मुस्तकबिल में कांटेक्ट कर ले? इट्स लाइक इट्स लाइक अ मिरेकल। ये एक मौजज़े की तरह है। यही तो हम इसे कहते हैं, मौजज़ा। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर से शुरू कर लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करते थे कि कुरान के मौजज़े बार बार दोहराने से पुराने नहीं होंगे।
فہمہ بتا رہی ہوں۔ میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل روز قیامت جب اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، تو یا کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں خاموشی کے عالم میں آنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی۔